الحمد لله بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات درود و سلام پر اس رب کائنات کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے اس مال کے دو جہاں نے، خالق کائنات نے، رب العزت نے سانو اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت وچ پیدا فرمایا تے سانو بے شمار تعداد نعمتاں دے نال نوازیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دی بابرکت کتاب، رحمتوں والی کتاب، نور و ہدایت والی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے، رب العزت نے اس آیا مقدسہ دے وچ اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سراپا معجزہ ہونے دا ذکر فرمایا ہے۔ معجزہ اس نو کیا جاتا ہے کسی بھی ناممکن کام دا ہو جانا۔ معجزہ اس نو کیا جاتا ہے کسی بھی چیز دا نہ ہونا اور اس دا ہو جانا، اس نو معجزہ کیا جاتا ہے۔ اور معجزہ چونکہ انسان دی عقل وچ نہیں سماندا، معجزے نو عقل تسلیم نہیں کرتی، انسان دی سوچ تسلیم نہیں کرتی، صرف محبت تسلیم کرتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل جو ناممکن ہے
نبی اللہ دا محبوب اس نو کر دیندہ ہے اور ہو جاندہ ہے، اس نو معجزہ کیا جاندہ ہے۔ اس واسطے معجزے دی جڑی تعریف ہے انسان دی عقل میں نہیں سما دی، سوچ تسلیم نہیں کرتی۔ اس معجزے کو صرف ایمان تسلیم کرتا ہے یا محبت تسلیم کرتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ساری کائنات کو پیغام ہے، حکم ہے، تمام دنیا دے لوگوں واسطے حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ تو علماء کرام نے واضح دلیل تو مراد معجزہ لیا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ تو مراد، اس آیہ کریمہ میں دلیل، واضح دلیل تو مراد معجزہ ہے، یعنی کسی بھی ناممکن کام دا ہو جانا اس کو معجزہ کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات معجزہ بن کے آئی ہے۔ واضح دلیل آئی تو مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے معجزات نے، جس طرح جتنے بھی انبیاء تشریف لے آئے نے، رسول تشریف لے آئے نے، اللہ کریم نے تمام انبیاء علیہ السلام نو معجزے عطا فرمائے نے۔ تمام انبیاء علیہ السلام معجزے لے کے آئے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے۔ الغرض سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، تمام انبیاء علیہ السلام معجزے لے کے آئے۔ کہ جو تیرا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آمنہ دا لال آیا، عبداللہ دا لخت جگر آیا، ساری کائنات دا مارکو مختار آیا، ساری کائنات وقت رحمت للعالمین بن کے آن والا خود معجزہ بن کے تشریف لایا۔ الغرض 1,24,000 انبیاء علیہ السلام معجزے لے کے آئے اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کے آئے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ جتنے بھی نبی تشریف لے آئے نے، کسی نے ایک معجزہ عطا کیتا گیا، کسی نے 2 معجزے عطا کیتے گئے، معجزے لے کے آئے نے، لیکن آپ دا نبی، میرا نبی، ساری کائنات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ بن کے آئے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ کس طرح بن کے آیا سامعین محترم؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پیدا ہونا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جوانی معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عرش تے جانا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرش تے آنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مکے وچ رہنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جانا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وال مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پسینہ مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان عطر معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کان مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا اکھاں مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پنڈلیاں اور پاؤں مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چاند دو ٹکڑے کرنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سورج نو واپس لانا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لعب دہن معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پتھراں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتھراں دا سلام کرنا معجزہ، درخت دا چل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدماں وچ آنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جانوراں دے نال کلام کرنا معجزہ، چرند پرند دی فریاد سننا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سڑیاں کھجوراں نو ہرا کرنا معجزہ، کھارے کنویں نو میٹھا کرنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چلنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیدار رہنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گفتگو کرنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سونا معجزہ، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی مبارک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اے عظمت مصطفیٰ، اے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے باقی انبیاء نو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی نے دو معجزے عطا فرمائے نے، لیکن میرے اور آپ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ کریم نے معجزہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بڑا مشہور واقعہ اکثر آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہما تو روایت ہے، غزوہ خیبر تو واپسی تے صحابہ دے مقام تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی گود مبارک دے وچ اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ عصر دی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ چکے نہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ادا نہ کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی گود مبارک سر تنور رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، سو گئے ہیں، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کدی آسمان دے سورج نو ویکھدے نے تے کدی کائنات دے سورج نو ویکھدے، کدی آسمان والے سورج نو ویکھ رہے ہیں جڑا غروب ہو رہا ہے، اور جڑی ساری کائنات دا سورج ہے جو ساری کائنات دے روشنیاں پھیلا رہا ہے، وہ سیدنا المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک چ آرام فرما رہے ہیں۔ کدی سورج نو ویکھدے نے، کدی چہرہ رسول نو ویکھدے نے، اور سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جگانا تو عبادت خدا بنتی جاندی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو بیدار نہیں کرنا، جگانا نہیں ہے،
تو نماز جا رہی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جگاون دی کوشش کرنا یا جگانا تو اطاعت مصطفیٰ جا رہی ہے. عبادت خدا بھی ہے، اطاعت مصطفیٰ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. آپ نے سوچا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. نماز جانتی تو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آرام دے وچ خلل نہ آئے. اور ساڈی نمازاں ساڈی عبادات ادو ہی کامل ہون گیاں، ادو ہی قابل قبول ہون گیاں جدو ساڈے دل وچ حضور دی محبت ہوئے گی، حضور دا پیار ہوئے گا، حضور دی اطاعت و فرما برداری ہوئے گی، حضور دی پیروی ہوئے گی، ادو ہی ساڈی نمازاں بھی قبول ہوئے گی. اگر ساڈے دلاں دے وچ حضور دا پیار نہیں، حضور دی محبت نہیں، حضور دا ادب نہیں، حضور دا احترام نہیں، حضور دی توقیر نہیں، عزت نہیں، تو پھر تیری نمازاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ کے نبی دا فرمانے علی شان بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی وولدی والناس اجمعین. ادو تک اس کا ایمان کامل نہیں، ادو تک اس کا ایمان مکمل نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان نہیں ہو سکتا جدو تک مینو اپنے عزیز و اقارب، دوست، بہن، بھائی، رشتہ دار، والدہ، والدین، اولاد، الغرض اپنی جان نالوں بھی زیادہ عزیز تو محبوب نہیں سمجھے. اودا کس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے جب تک حضور نال پیار نہیں ہے، حضور نال محبت نہیں ہے، حضور دا احترام نہیں ہے، حضور کی عزت نہیں ہے. جتنی مرضی نمازاں پڑھتے رہو، جتنے مرضی ذکر و اذکار کرتے رہو، جدوں تک حضور دے نال پیار نہیں ہے، حضور دے گھر والے تے درود و سلام نہیں پڑھو گے تھوڑی نماز نہیں ہوئی. حضور دی آل تے درود نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوئی. سید المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگانا مناسب نہ سمجھیا. نماز جانتی ہے تو جائے لیکن محبوب دی آرام وچ خلل نہ آئے. تو سید المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جگایا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، دریافت فرمایا، پوچھا. فقال رسول اللہ اصلیت یا علی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا تو نے نماز پڑھ لی؟ قال لا، عرض کیا یا رسول اللہ نہیں. اس کے بعد سورج غروب ہو چکے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے، اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ وچ دعا کی تھی. دعا فرمائی اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعتی رسولک فردد علیہ الشمس. دعا کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مولا اے پروردگار، اے خالق کائنات، بے شک اے اللہ بے شک علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس کر دے. اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. نماز جا رہی ہے،
اللہ دے نبی تو عرض کر رہے کہ باری تعالیٰ بے شک علی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں چاہ فرد علیہ الشمس پائے سورج کو واپس لوٹا دے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دی اطاعت و فرما برداری کرنا. اور جنہیں لوگ اللہ دے محبوب دی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دی دعاواں اس دی نماز و عبادات کو قبول فرماتا ہے. اور 18 پارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو زکات دو. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ نماز قائم کرو زکات دیو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو. یا اللہ نماز بھی پڑھاں گے زکاتاں بھی دیواں گے اور تیرے محبوب دی اطاعت بھی کریں گے. تو اللہ نے فرمایا جے تو سب کچھ کرو گے تو پھر کی کرے گا لعلکم ترحمون میں تھوڑے تے رحم دی بارش کر دیواں میں تھوڑے تے رحم کر دیواں گا. معلوم ہے نماز پڑھنا زکات دینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا رحمت کا سبب ہے. لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تاکہ تم پر فضل کیا جائے. کرنا کیا ہے نماز پڑھنی ہے زکات دینی ہے اور میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ عرض کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علیہ الشمس اے اللہ بے شک علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا سورج کو واپس کر دے سورج لوٹا دے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. میں نبی نے دعا فرمائی تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا سورج کو واپس لوٹا دیتا. پھر آل حضرت فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا. یہ بھی ایک واقعہ ہے نا کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے. کفار مکہ کہنے لگے اگر تسی اللہ کے نبی ہو تو سانو کوئی معجزہ دکھاؤ. اگر تسی اللہ کے نبی ہو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. ایک اور چیز میں عرض کر دے پہلے جتنی بھی قوماں معجزہ ڈیمانڈ کردیاں سی معجزہ منگدیاں سی اور اللہ تعالیٰ وہ معجزہ اپنے نبیوں کو عطا فرما دیتا سی. لیکن جدو قوم اس نہیں منتی سی انکار کر دیتی سی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں قوماں تے عذاب نازل فرما دیتا سی. ہزارہ واقعات ہیں شعیب علیہ السلام دے واقعات نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام قوم نے ڈیمانڈ کی تھی معجزے منگے اللہ نے معجزے عطا فرمائے تو قومہ انکار کر دیا سی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں قومہ تے عذاب نازل فرما دیتا سی. تو قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ہزارہ معجزے کفار و مشرکین نے منگے اور آپ نے دکھائے اللہ نے عطا فرمائے پھر بھی انکار کر دیندے سی مکر جاندے سی جادوگر کہہ دیندے سی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ نال صدقے دے نال اللہ کریم نے اس قوم تے عذاب نازل نہیں فرمایا. تو کفار مشرکین نے کیا اگر تسی اللہ کے محبوب ہو اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کی معجزہ دیکھتے ہو جس تسی ایمان لے آؤ. تو کہنے لگے انہوں نے اپنی طرف بڑا ہی مشکل کیا سی بھی ناممکن ہے. جس طرح میں پہلے شروع تو عرض کیتا ہے کہ معجزے کو عقل تسلیم نہیں کرتی معجزے کو سوچ تسلیم نہیں کرتی
فرماتا ہے عقل کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. عقل کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی درخت چل کے میرے حضور کے قدموں میں آئے. عقل نہیں تسلیم کرتی کہ جانور حضور نے گفتگو کی تھی. عقل نہیں تسلیم کرتی کہ پتھرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درود و سلام پڑھے تو گفتگو کی تھی. عقل نہیں تسلیم کرتی کہ سورج ڈوبیا واپس آ گیا. لیکن ایمان تسلیم کرتا ہے. ایمان تسلیم کرتا ہے, محبت تسلیم کرتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزے دکھائے نے اور کیتے نے. تو کفار و مشرکین کہنے لگے, رات دا وقت سی, انہوں نے اشارہ کیتا کیا کہ اے چند دو ٹکڑے ہو جاوے تو ایمان لے آؤ. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک دینا دست مبارک نے اشارہ فرمایا تو چند دو ٹکڑے ہو گئے. واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دے وچ چند دو ٹکڑے ہویا اور اسی اپنی اکھاں دے نال دیکھیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا پہاڑ کے دوسری جانب تھا. سورج بھی واپس آیا, چاند دے بھی دو ٹکڑے کیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات نے بڑے بڑے معجزے نے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خورشید کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تباں تمہارے لیے ہے. ایک اور شعر پنجابی دا, ان دے حکم تھی سورج مردہ ہے, ان دے حکم تھی سورج مردہ ہے, چند ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے, ان دا حکم ہوئے تے پتھرانوں بھی بولن دا شعور آ جاتا ہے. اے ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان کہ میرے نبی نے دعا فرمائی, ڈوبیا سورج واپس آ گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. میرے بھائی اور دوستو, اے ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ نے فرمایا کہ لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا. میرے بھائی اور دوستو, یہ ہے عظمت مصطفیٰ, یہ ہے شان مصطفیٰ. یہ وہ شانہ نے جڑے کہ اللہ کریم نے کسی اور نبی رسول عطا نہیں کی دیاں, کہ صرف اور صرف آمنہ دلال عبداللہ دے لخت جگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اللہ کریم نے شانہ عطا فرمائی. اور اے شانہ دی بدولت اللہ نے ساڈے تے احسان فرمایا, ساڈے تے مہربانی فرمائی کہ اللہ کریم نے سانو اس محبوب دا امتی بنایا. تو میرے بھائی امتی دا بھی کچھ حق ہے کہ حضور نال پیار کرے, حضور نال محبت کرے, انہاں دی عزت کرے, تعظیم و توقیر کرے. اور سب تو بڑی محبت دا ثبوت کی ہے اسی 5 وقت نمازی بن جائیے. 5 وقت نمازی بن جائیے, حرام تو بچ جائیے, اچھے عمال کریے اور ایسے عمل کریے جن نال ساڈا اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ دا محبوب بھی خوش ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو 5 وقت دا نمازی بنائے. صدق اللہ.